بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ میں التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ درس نظامی سے ریلیٹڈ کوئی بھی نئی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو فوراً اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو جی ناظرین، المحادثہ tul Arabia کا آج ہم سبق نمبر 15، بہت ہی شارٹ سبق ہے، مختصر سبق ہے۔ تو اس کے اندر ہمیں اس میں اشارہ ہاذا اور اس میں اشارہ حاذی ہی، یعنی مذکر کے لیے ہاذا اور مؤنث کے لیے حاذی ہی استعمال کیا جاتا ہے، تو اس بارے میں چند چیزیں سکھائی جائیں گی۔ ہاذا یہ اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے، مذکر کے لیے، حاذ ہی مؤنث کے لیے۔ تو جس کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ چیز ہوگی مشار الیہ، ٹھیک ہے، یعنی اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو یہ اصطلاحیں آپ نے پڑھ لی ہوں گی صرف کے اندر، نحو کے اندر، تو یہاں پر آپ نے ان کو اپلائی کرنا ہے۔ تو سوال کرتے ہیں ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اب یہاں پر ھذا یہ مذکر ہے اور کتاب یہ بھی مذکر ہے، اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے۔ مؤنث کی 3 علامتیں ہیں تو تینوں یہاں پر تینوں بھی نہیں ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ مذکر ہوئی۔ تو کتاب یہ مذکر ہے اور یہ مشار الیہ ہے، تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا یہ اس میں اشارہ اور آگے مشار الیہ۔ آگے مؤنث لفظ تھا دوات، تو سوال کیا ہوا؟ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ تو ھذہ دوات، یہ دوات ہے۔ اب قریب کے لیے، بعید کے لیے اس میں اشارہ وغیرہ یہ ڈیٹیل آپ وہاں پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں صرف 2 لفظ سکھائے جائیں گے نا، 2 اس میں اشارہ، ھذا اور ھذہ، ٹھیک ہے۔ بقیہ جو ڈیٹیل ہے وہ آپ نے نحو کے اندر پڑھی ہے۔ آگے ایک چیز جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، یہ ایک ہے میز کے، پھر اس کے اندر جس طرح سٹول ہوتا ہے، بعض کا پھر ان کے اندر دراز خانہ وغیرہ بنا ہوتا ہے کوئی چیز رکھنے کے لیے، تو یہاں پر وہی سمجھائیں گے کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ھذا درجن، یہ درج ہے، دراز ہے، ٹھیک ہے۔ میز وغیرہ کے اندر جو تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے نا، جس کے اندر کچھ سامان وغیرہ رکھ دیا جاتا ہے، قیمتی لاک وغیرہ لگ جاتا ہے، تو یہاں پر وہ مراد ہے۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ آگے ھذہ ممحات، محو لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، محو کرنا، مٹانا، تو ممحات آلہ، مٹانے کا آلہ، ربڑ، ڈسٹر، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی آپ کرنا چاہیں، ریموور بھی ہو سکتا ہے اس کا معنی۔ تو ممحات مٹانے کا آلہ، یہ مٹانے کا آلہ ہے، تو یہ بھی مؤنث تھا، تو اس لیے آپ جواب کے اندر مؤنث دیکھ رہے ہیں۔ آگے ایک پین آپ کو دکھائی دے رہا ہے، تو اسی کے بارے میں لفظ آج ہم عربی میں سیکھیں گے کہ پین کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا قلم حبر، یہ پین ہے، ٹھیک ہے۔ قلم حبر، پین بولتے ہیں انک والا پین، فونٹن، ٹھیک ہے، فونٹن پین یعنی انک والا پین جس کے اندر انک ڈالی جاتی ہے۔ وما ھذہ، یہ کیا ہے؟ اب یہ ہمیں جو دکھائی دے رہا ہے تو یہ ہے سیاہی چوس، ٹھیک ہے۔ اب دکھنے میں بعض کا جو اسٹوڈنٹ غلطی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سٹمپ ہے، مور ہے، خاتم، ٹھیک ہے۔ تو یہ مور نہیں ہے یا سٹمپ نہیں ہے، بلکہ یہ سیاہی چوس ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب سیاہی وغیرہ بعض کا پہلے کا ہوتا تھا نا، جب بکھر جاتی تھی، نیچے گر جاتی تھی، تو اس کو اکٹھا کر لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو خشک کرنے کے لیے، یا اسی طرح پانی وغیرہ گر جائے کسی چیز پر تو وہ جو اسپنج ہوتا ہے، ایک فوم ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے اس کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، نچوڑ لیا جاتا ہے، چوس لیا جاتا ہے، تو یہاں پر وہ مراد ہے۔ وما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ مجففۃ، یہ خشک کرنے والا آلہ ہے، نشافۃ وہی سیاہی چوس۔ وما ھذا، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ ھذا قلم رصاص، یہ پینسل ہے، ٹھیک ہے، پینسل، اس کو کچی پینسل بھی ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، لیڈ پینسل، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اس کے لیے مختلف الفاظ بولے جاتے ہیں، کچی پینسل یا پینسل کہہ لیں۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا شارٹ سا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سیکھا، سنا، سمجھا، اللہ تعالیٰ ہمارے حافظوں میں ان کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔